یہ بولنا آسان ہے، کرنا بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں۔ ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں، سارے انتظامات کے ساتھ، ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں۔ ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے، مجھے تجربہ ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے ہیں، سفر کہتے کسے۔ سارے کپڑے بھی جا چکے تھے، سارا محل بھی جا چکا تھا، اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے۔ اتفاق کی بات ہے، میں یہاں سے نکلا تھا، یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی۔ میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے، میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا، اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا، میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا، جاری بھی تھا، لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے، اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے، سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے، اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی، اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا، اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی۔ ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے، رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا، صبح ہونے کا انتظار کرو، اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی، وہاں پر بھی ایسے حالات تھے۔ تو اسی انتظام، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا، اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میری ساتھ میں تھیں، ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی، 4 بجے روشنی نہیں آتی، ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر، اترنے والے سارے مسافر چلے گئے، ہم اکیلے بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا، جھپکی لگی جاتی ہے، اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی، بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے، تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا، میں بھی طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پولیس سے جا کر کے کہا، جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی، ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں، میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے، دل کھٹا ہو گیا تھا، یہ تو ابتدا ہے، یہاں آنے میں سارا لٹ گیا۔ اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے، لوگ تو یہی سوچتے ہیں، پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا۔ اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے۔ اب یہ سفر میں ہیں، کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا، ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلی حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی، رکشے والے کو دینے کے برابر۔ خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا، واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، دوسری جگہ دیکھ لیں گے، تعلیم بعد میں۔ سارا تو لٹ گیا، پورے کپڑے، پورا مال، میری لکھی ہوئی کتابیں، کئی طرح کی الگ خوشبوئیں، سب چلی گئی تھی۔ دل میں قلق ہوتا ہے، واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا، اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں، فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں۔ اب پڑھنا نہیں تھا، زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی، اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی۔ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الحان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام۔ میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا، قاری صاحب
नात पढ़ रहे थे, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सोना बन है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। और ये सब अशार वो पढ़ते जा रहे हैं, मैं फातिहा भूल गया और सुनने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये नात कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखी थी इन्होंने। सारी चीजें जिंदगी से एक एक, कभी आप भी सोचते हैं ना हजरत ने आज हमारे लिए बयान किया है। जब हालात से कोई चीज बात मैच होती है तो हर कोई यही ख्याल करता है कि क्या किसी ने जाकर के कहा तो नहीं, इनको आज मेरे ही घर का सब बता रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई। तो जब वो नात खत्म हुई तो दिल में इत्मीनान हुआ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दिल में एक ढारस बंधी और उसके बाद जो हालात हैं वो मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात है, मेरा टेस्ट था, इम्तिहान था, मैले कपड़े सफर के, उन्हीं कपड़ों में जाकर इम्तिहान के लिए बैठा और किसी से कहने की कोई जुर्रत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला नाम मेरा था। तो अब सोचा कि अब ये सबसे पहला नाम, कई मदारिस के तलबा वहां पर टेस्ट के लिए आए थे। हर दारुल-उलूम के लोग टेस्ट के लिए आते हैं, कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ बंदे, तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया। अमल करके ऐसे दिखाया कि सब कुछ छोड़ा और पूरी जिंदगी सफर की हालत में रहे। पूरी जिंदगी मुसाफिर जैसा रहता वैसी रहे। जो आपने सारा सामान बेच दिया था, रकम बेची, फिर उनके रास्ते में कौन खिलाता है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती।